آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کا کردار اور اسلام کے ساتھ کس طرح ان کا تعاون رہا، کس طرح ان کی خدمات رہیں، اور پھر جب ان کا خلیفہ بنے تو اس وقت کتنے مسائل درپیش تھے، وہ ساری اس کے اوپر آپ ایک تھوڑا سا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ثانی اثنین اذ هما فی الغار فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته والليل إذا يغشى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وعد الله المؤمنين آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہ آیت کریمہ ہیں جو تقریباً کم و بیش اس وقت 20 سے زائد ہیں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، قرآن عظیم نے انہیں صدق سے تعبیر کیا، واللہ جاء بالصدق وصدق به، اور وہ رسول محترم جو صدق و صفا اور حقانیت کے ساتھ چل بگر ہوئے، وصدق به، اور جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، کہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تقوی شعاری کی یہ نہایت ہی انتہا درجہ ہے کہ انہوں نے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے نظام حیات کی تصدیق فرمائی۔ اور تصدیق کا عالم یہ ہے کہ جب سارا ملک عرب ان کا مخالف تھا تو آپ نے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لے کر آئے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمر مبارک میں 2 سال چند ماہ چھوٹے تھے۔ جی۔ ایسے عالم میں جبکہ وہ ایک بہترین تاجر تھے، مال و دولت اور ثروت کی انتہا درجہ ان کے ہاں فراوانی تھی، اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ ساری چیزوں کو ترک کر کے انہیں آقائے دو جہاں کے قدم پاک پہ حاضر ہوئے اور وہ ایمان سے مشرف ہوئے۔ آپ کے یہی وجہ ہے کہ آپ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی، اور ایک وجہ تصدیق کرنے کی وجہ یہ بھی، ویسے تو آپ کا نام پاک جو ہے قبل اسلام آپ کو عبد کعبہ کہا جاتا تھا، عبد الکعبہ، یا بعض نے یہ کہا ہے کہ آپ کو عبد رب الکعبہ کے نام سے آپ مشہور تھے۔ آپ کے والد ماجد جو ہیں وہ یقیناً اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، آپ تو بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام پاک عبد کعبہ کو بدل کر عبداللہ آپ کے نام رکھا، اور ویسے آپ کا جو لقب ہے وہ عتیق ہے۔ عتیق آپ آزاد ہیں جہنم سے، اور عتیق رہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ حد جگہ خوبصورت تھے، بہت وجیح تھے، اس لیے آپ کو عتیق کہتے تھے۔ اور ایک عتیق کہنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس قول کی تصدیق فرمائی بے چون چرا کہ جس میں مخالفین کو بڑا اعتراض تھا۔ بے شک اس میں جو ایک صدیق کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج مقدس سے لوٹے تو آپ نے یہ کہا کہ آج کی شب میں نے اپنے اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، آسمانوں کا سفر کیا ہے، عجائب و غرائب ہم نے دیکھے ہیں، بیت المقدس کو ہم نے دیکھا ہے، اور بیت حرم سے بیت اللہ سے لے کر اور بیت المقدس تک کا ہم نے سفر کیا، پھر وہاں سے آسمانوں کا ہم نے سفر کیا۔ تو جب یہ بات حضور نے کفار مشرکین کو کہی تو انہوں نے بطور عناد اس کا انکار کیا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک پچھلے پہر میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی جائیں پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی کیف میں حضرت صدیق اکبر وہاں سے گزرے تو منافقین اور مشرکین نے کہا تمہیں پتا ہے کچھ کہ تمہارے پیغمبر نے دعویٰ کیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں انہوں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے آسمانوں کا سفر کیا، بے حجاب اپنے اللہ کو دیکھا، تو تم اس بات کو مانتے ہو؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا کہ تمہیں یہ بات کس نے سنائی ہے؟ کہا تمہارے پیغمبر نے خود یہ بات کہی ہے۔ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا نے یہ بات کہی ہے، اگر یہ بات تم نے ان کی زبان مبارک سے ہی سنی ہے تو بلا شبہ وہ سچ ہے، حق ہے، اس میں ایک ذرے کا برابر فرق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ صادق الوعد الامین ہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو سچ ہے، حق اور سچ کے علاوہ ان کی زبان مقدس سے کوئی اور بات نہیں کرتی ہے۔ میں بغیر چون چرا کے اس بار پہ ایمان لاتا ہوں کہ معراج مقدس میں وہ بیت حرام سے مسجد اقصی گئے پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا۔ اگر وہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات کہتے تو میں اسے تسلیم کرتا، اس لیے کہ ان کے زبان پہ حق کے علاوہ کچھ اور جاری نہیں ہوتا۔ تو اس واقعہ معراج کو تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ جی ایسے ہی جو ہے آپ کی عمر مبارک جو ہے بوقت قبول اسلام جو تھی وہ تقریباً 37 سال کی تھی، 37 یا 38 سال آپ کی عمر پاک تھی جب آپ نے اسلام قبول فرمایا تھا۔ اور آپ کے فضائل میں بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی، یہ بہت بڑی بات، 17 نمازوں کی امامت آپ نے فرمائی، وہ بہت بات ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو حق نہیں گزرتا کہ ابو بکر موجود ہوں اور جماعت کوئی اور کرے۔ جی بالکل، یہ آقا فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کا احسان ہمیں چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف جو جتنے ونڈوز ہیں، جو کھڑکیاں ہیں، جو روشن دان یہ بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔
تو یہ بات آپ دیکھیں، اور ہجرت نبوی کی مقدس رات تھی کہ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، آباء و اجداد کو چھوڑ کر، اور اس سے پہلے کی زندگی ابھی آپ نے بھی تذکرہ کیا غلاموں کو آزاد کرنا. بہت سارے ایسے غلام ہیں، بلال حبشی کو آپ نے آزاد کیا. تو ایک ایسا شخص جس کے پاس 40,000 درہم، اس زمانے کے لحاظ سے درہم 1000 جو ہے آج کے زمانے ملینز، اس کو آپ ملٹی پلائی کر سکتے ہیں آپ. تو انہوں نے اپنی زندگی کے 35,000 درہم کے قریب صرف غلاموں کے خرچ پر اور اسلام کے دفاع میں خرچ کیا آپ نے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور خود بھی جب آپ اسلام قبول فرمایا آپ نے تو آپ پر بہت تشدد ہوئے، آپ پر بھی آپ کے قبائل کے لوگوں نے بڑی اذیتیں توڑی، مشقتیں ڈھائیں. آپ بہت بڑے تاجر تھے، بے پناہ سرمایہ تھا، مگر آپ نے ساری سرمایہ کی ساری طاقت کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آپ نے خرچ کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہجرت کی وہ رات، ہجرت کی کیسی رات تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو بلایا، کہا میرے بستر پہ تم سو جاؤ. اور آج ہم حضرت مدینہ کی رات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہجرت کیے جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں حضرت علی کا ہجرت کے اس سفر میں بغیر حضرت علی کے اس تذکرے کے ہجرت کا یہ سفر جو ہے، ہجرت کی اس رات کی عظمت جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکتی. جب بھی ہجرت نبوی کا تذکرہ آئے گا تو حضرت علی کا تذکرہ ضرور آئے گا. آج ان کے ایمان و عمل کی معراج کی رات تھی، استقامت فی الدین کا عالم یہ تھا حضرت علی کا، اور نبی پر اعتقاد بھروسہ. جس بندے کو یہ پتا ہو کہ باہر تلواریں بے نیام ہیں اور یہ رات قطع نبوت کی رات ہے، باہر دشمن جو ہے بے نیام تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور جب حضور تشریف لے جائیں گے باہر تو ان پہ حملہ ہوں گی، یہ قوم ان پہ حملہ آور ہوگی. یہ سب کچھ جانتے ہوئے، ایسا نہیں کہ یہ بات انہیں خبر نہ تھی، اور خدا کے رسول نے انہیں جو امانتیں تھی کہ اہل مکہ کی امانتیں سے دے کر تم بھی مدینے آ جانا. اب اندازہ کریں دو باتیں ہیں کہ اہل مکہ جو مخالف تھے حضور کے، جو انہیں اس کے باوجود ہے صادق الوعد الامین مانتے تھے، مخالف تھے، مذہب کے مخالف تھے، لیکن یہ بات جانتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ کس بیانی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، بے وفائی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہے نا. جی بالکل. تو یہ تمام یعنی کہ دشمن تو وہ ہے نا، کہ دشمن ہونے کے باوجود حقانیت اور سچائی تو یہ ہے کہ دشمن تمام تر مخالفت کے باوجود آپ کی عظمت کی گواہی دے. ٹھیک ہے نا، آپ کے فضل و کمال کی گواہی دے. دشمن کو بھی یہ اعتراف تھا کہ اللہ کے رسول ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ انسان کی اخلاقیات کا ایک بہت بڑا معیار ہے. اور آج بھی بالکل صحیح کہ امانتوں میں خیانت نہ ہو. آج دیکھیے کہ ہمارے بینکوں میں، اسلامی ملکوں کے بینکوں میں ملین روپیز یا پاؤنڈ یا ڈالر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ آٹومیٹک زکات کاٹ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا، پھر اس زکات کے پیسوں کی تقسیم کہاں ہوتی ہے؟ تو کتنی بڑی خیانت ہے اسلامی ملکوں میں. اگر یہ زکات کے پیسوں کی تقسیم اگر اسلامی ممالک، سو کال عیسائی ممالک اگر وہ صحیح طریقے سے کریں تو آج ہمارے ملکوں میں کوئی بھوکا نہ رہے، بالکل کوئی فاقہ پیش نہ ہو. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہجرت کی مقدس رات حضرت علی کو حضور نے فرمایا بستر پہ سو جاؤ، آپ سو گئے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ رات مجھے ایسی نیند آئی، اتنی بے خبر نیند آئی کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر میں بے خوف ہو کر بے خبر گہری نیند میں کبھی نہیں سویا تھا. اور حضور باہر تشریف لائے، بالکل یہی بات جیسے غزوہ بدر میں آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جب غزوہ بدر میں سرکار اترے میدان میں تو آپ نے اپنے ہاتھ مٹھیوں میں کنکری لی اور اسے کفار مشکل میں پھینکا. یہی وہ رات تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ وہ رات اللہ کے رسول جب باہر نکلے اور اس طرح نکلے کفار مشرکین سامنے تھے موجود مگر سرکار نظر نہیں آئے. یہاں دو باتیں اہل معرفت نے یہ بات لکھی ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنی کتاب فوائد الفوائد میں کا تذکرہ کرتے ہیں، دادا صاحب نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس رات اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم نوری سے نکلے باہر. ایک جسم خاکی ہے، ایک جسم نوری ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم نوری کے ساتھ نکلے اور یہ کفار مشرکین کو نظر نہیں آئے. آنکھ دیکھتی رہی مگر وہ نظر نہیں آئے. تو اب اس سفر میں جو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سرکار کے ساتھ چلے، تمام قبائل کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، بھائی ترک وطن کرنا یہ آسان کام نہیں ہو. ہم آپ سب مہاجر ہیں، ہم پتہ ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑنے کے بعد کس قدر دقتیں درپیش ہوتی ہیں. ہم اپنے وطن کو نہیں بھولتے، ان کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں. مگر یہاں تو یہ تھا کہ بہت ساری کٹھنائیاں سامنے تھیں. ابھی ان بڑے بڑے عمرا سے، شرفا سے، اور برادری کا ظلم رکھنے والے ارباب اقتدار سے، اور اس سو کال مکن جو لوگ تھے اہل مکہ سے، جنہیں اپنے برادری پر، اپنے علاقے پہ، اپنے اقتدار پر بڑا غرور تھا. اب ان سے فائٹ بھی کرنا تھا، ان سے لڑنا بھی تھا، ان کے غرور کو خاتمے بھی لانا تھا، ان کے اقتدار کے تخت و تاج کو اپنے پاؤں تلے روننا بھی تھا. ابھی انہیں ان سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تسخیر چٹان بھی بنانا تھا. ابھی انہیں ان اندھیری رات کے مسافروں کے لیے ان کے راستے کر پتھر کو چراغ راہ بھی بنانا تھا. ابھی تو اسلام کے کاروان حیات کی عروج و کمال کی بات ہونے والی تھی. ابھی تو اسلام کی عظمت پوری دنیا پہ چھانے والی تھی.
سفر ہجرت جو ہے وہ صرف ایک معمولی سفر نہیں، اس کی بنیاد میں تمام حوالے موجود ہیں، مسلمانوں کی عظمت، شوکت، اقتدار، فتح و کامرانی، اور یہ صرف اس لیے کہ جذبہ حب رسول کا ثمرہ تھا۔ بے شک اللہ نے صحابہ کرام کے قدموں میں ساری شوکت اقتدار کو اور آسمان کی رفعت و بلندی کو ان کے قدموں میں ڈال کر، قیصر و کسریٰ کے تاج کو قدموں میں ڈال کر اس لیے ڈالا تھا کہ رسول اللہ کے وفادار تھے۔ اور ایک اور کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری کائنات اس کے قدموں میں جھک جایا کرتی ہے۔ بے شک بہت زبردست جی۔ تو مقدس رات میں اب دیکھیے کہ وہ غار ثور کا واقعہ ہے نا، کمال کا واقعہ۔ کمال۔ قرآن پاک ارشاد بل جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ پھر فرمایا قرآن پاک ثانی اثنین اذ فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب آپ غور فرمائیے، ثانی اذ فی الغار اذ یقول لصاحبہ، قرآن عظیم نے اس آیت کریمہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صاحب کہہ کے مخاطب کیا، اذ یقول لصاحبہ۔ اب کیا شک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ معاذ اللہ کسی بنیاد پہ مخالفت کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن عظیم میں صاحب کہا ہے، جن کی صحابیت خدا کی بارگاہ میں، اور صرف صحابیت کو آپ لے تو وفات کیشی بھی ہے، محبت بھی ہے، ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اور قرآن عظیم میں متقون بھی کہا ہے، اور متقون میں متقی اول صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ افضل ہیں، بے شک اس میں کچھ شک، تمام صحابہ کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، بے شک تمام صحابہ کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، مگر افضلیت جو ہے وہ صرف اور صرف سرکار صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ تمام صحابہ باعث فضیلت ہیں، مگر افضلیت اور ہے، فضیلت اور ہے۔ افضلیت صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ جس طرح وہی ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے نا کہ میں نے تمام صحابہ کا جو ان کو ریوارڈ ملنا تھا میں نے اپنی طرف سے ان کو دنیا میں دے دیا، لیکن ابو بکر کا میں ریوارڈ جو ہے میں نہیں دے پایا، وہ اللہ ہی نے، وہ اللہ دے گا، اس سے زیادہ اور کیا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں، ہے نا، باب الزکات بھی ہے، باب الصلاۃ بھی ہے، باب الریان بھی ہے، باب الحج بھی ہے، لیکن میری امت کا ایک فرد ایسا ہے جس کو ہر دروازے بلائیں گے، اور وہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوصاف و خصائل کی جو ہے وہ 280 درجات ہیں، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف و فضائل کے 370 درجات ہیں، 370 درجات ہیں، اور میرے ابو بکر کا یہ عالم ہے کہ ابو بکر ہر درجے میں ممتاز ہیں۔ یہ بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ان کا درجہ تو صحابہ مانتے ہیں۔ آپ کو بہتر پتا ہے حضرت عمر فاروق اکثر تذکرہ کرتے تھے کہ ابو بکر آپ مجھے وہ غار ثور والی وہ رات ان کی نیکیاں مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو۔ سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ تو آپ دیکھیے کہ ایک فضائل کی بات آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار کھلی فضا تھی آسمان کی، ستارے چمک رہے تھے آسمان میں، تو حضرت عائشہ ہماری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آسمان کی فضا پر جو ستارے چمک رہے ہیں، آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ ہے نا، ناقابل شمار، ان کی کسی کی نیکیاں اس کے برابر ہیں۔ دل میں یہ تھا کہ شاید حضور میرے ابا حضور کے حوالے سے کچھ کہیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں ابا حضور کی جو قربت اور نسبت جو سرکار سے تھی بعد افائی میں پتا تھا، گھر کے بچوں کو پتا ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا ہاں ہماری امت کا ایک فرد ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ عمر ہے۔ عمر ہے۔ اب آپ یہاں پہ ان دونوں کو ملائیں آپس میں کہ حضرت عمر کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں، اور آج کی سائنس کہتی ہے گلیکسیز آف گلیکسیز، یعنی گلیکسیز ہے، یہ نہیں ہے صرف ہم جو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہے، وہ سارے ستارے جو ہیں، اور ان کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے وہ رات کی نیکیاں دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا حضور، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکی کے برابر ہے۔ اب اندازہ فرمائیں، بہت ممکن ہے کہ اس نیکی سے مراد جو ہے غار ثور ہو، بہت ممکن ہے اس نیکی سے مراد سفر ہجرت کی دقتیں ہوں، بہت ممکن ہے اس نیکی سے مراد اب کس کس کا شمار کیا جائے؟ ہم تو صرف واقعات کی روشنی میں اپنی اشرفی کو دوہرا سکتے ہیں، اشارات ہو سکتے ہیں، قیاسات لگائے جا سکتے ہیں، مگر یقین تو خدا جانے، اس کا رسول جانے، یا صدیق جانے، یا آقا جانے، یا غلام جانے، یا آقا جانے۔ تو یہ کیفیت ہے۔ وہ جو ساتھ تھا حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول کا، وہ اتنی جگہوں پہ نمایاں ہے کہ اس کا ایگزامپل کسی اور کی اتنی ملتی نہیں۔ اب یہاں پہ غار ثور ہی جا رہے تھے جب رات کو، تو کبھی آگے چلتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا ابوبکر اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جب میں آگے چلتا ہوں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہیں اس طرف سے نہ حملہ کر دے، میں اس طرف چلا جاتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کس طرح کا آپس میں ایک عشق اور محبت ہے۔ تو وہ جو غار ثور میں اب عالم یہ تھا کہ دشمن جو ہے بالکل جس غار میں دشمن
کو پتہ چل گیا تھا کیا کیفیت ہے، مگر وہاں مکڑی نے جال بھی بن دیا، کبوتر نے انڈا بھی دے دیا. اور جب جس غار پہ آپ تشریف فرما تھے اس کے محاذ پہ جب یہ پہنچے، کفار مشرکین کے پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی ڈھونڈتے ہوئے، تو یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوتی تسکین قلب و جگر کے لیے، لا تحزن ان اللہ معنا. جو حضور نے فرمایا نا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے عینی وہی منسوخ قرآن پاک کی آیت بن کے نازل ہوتی لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کل بھی اللہ ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے شک. تو اب جب اس واقعے کو آپ نے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر مشقت، اور پھر وہ غار ثور میں جو ہے مختلف جو ہے وہ سوراخ تھے، آپ نے ہر سوراخ کو اپنے کپڑے کو چادر اپنے ردا کو آپ نے پھاڑی اور پھاڑ کر ہر سوراخ کو آپ نے بھرا. اس کے بعد ایک سوراخ رہ گیا تھا تو آپ نے اپنے انگوٹھے اس میں لگا دیے اور اسی میں جو ہے وہ ایڑی لگا دیا آپ نے، اور اسی میں جو ہے سانپ اژدہا تھا اور اسی نے ڈسا آپ کو، اس کے زہر سے وہ کہا جاتا ہے. پھر بھی ہلے نہیں، تکلیف برداشت کی، بلکہ اس اتنی تکلیف زیادہ ہو گئی تھی، آنسو نکل آئے تھے. تو وہ آنسو جب گرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تو تب آپ بیدار ہوئے. تو پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ تو پھر آپ نے بتایا لگتا ہے مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. پھر آپ نے لعاب دہن لگایا اور شفا یابی اللہ نے عطا فرمائی. تو یہ جو ہے عشق و عرفان کی یہ جانثاری جو ہے وہ کسی اور کو میسر نہیں آئی. بڑی اور آپ جب ہجرت فرمائی تو جب مدینہ طیبہ آپ پہنچے تو ظاہر ہے کہ ایک وسیع میدان آپ نے دیکھا. اور جب وسیع میدان دیکھا تو معلوم کیا حضور نے کہ یہ کس کا یہ وسیع میدان ہے. تو بتایا گیا کہ 2 یتیم بچے ہیں، یہ ان کی یہ زمین ہے. تو انہیں بلایا گیا، انہیں کہا گیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے زمین کی ہمیں ضرورت ہے. تو ان 2 بچوں نے کہا گیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان آپ کے قدموں پہ سے لے لیے، ویسے ہم دیتے ہیں. تو حضور فرمایا یتیم بچوں کا مال ہم ویسے نہیں لیتے، ہم ویسے نہیں لیتے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور حکم دیا اور آپ نے جو ہے اپنے جیب خاص سے اسے خریدا اور پھر اسلام کے لیے وقف کر دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ آج جہاں مسجد نبوی ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے. اور جتنی آج تک عبادت ہوتی اور قیامت تک ہوتی رہے گی اس کا ثواب حضرت. آج جہاں جو زمین ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، آج جہاں ریاض الجنہ ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں وحی الہی نازل ہوتی تھی صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں جبریل تشریف لاتے تھے، جہاں باب جبریل ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جو ریاض الجنہ ہے وہ صدیق کی زمین ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے وہ صدیق کی زمین ہے، جہاں مؤذن اذان دیتے ہیں وہ صدیق کی زمین ہے، جو اصحاب صفہ ہے صدیق کی زمین ہے، جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں وہ صدیق کی زمین ہے، اور جہاں روضہ رسول جہاں سرکار تشریف فرمائیں وہ صدیق اکبر کی زمین. اور وہ زمین جس کا پتھر حضور کے جسم ناز سے لگا ہوا ہے، اور عرفا نے فقہا نے بات لکھی کہ وہ پتھر عرش اعظم سے افضل ہے، جو پتھر جس میں ناز مصطفیٰ سے وابستہ ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے. جہاں قیامت کی صبح تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی جس محراب منبر سے، اور جس زمین پر 70,000 ملائکہ صبح اور شام نازل ہوتے رہیں گے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے. اور قیامت کی صبح تک اہل ایمان و عقیدت اور اللہ اس کے فرشتوں کا سلام صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچتا رہے گا نبی کے توسط سے. اور آپ دیکھیے قربت رسولی کا کتنا خوبصورت صلہ ہے عمر بھائی، کہ کل جب حضور آواز دیتے کہ ابو بکر تم کہاں ہو، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے. اور آج ان کی قربتوں نے کتنا ممتاز کر رکھا ہے آپ کو، کہ آج بھی حضور آواز دے کہ ابو بکر تم کہاں ہو، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر حضرت ابو بکر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں. اور کل میدان قیامت میں پہلے حضور اٹھیں گے، پھر حضرت ابوبکر اٹھیں گے، پھر عمر فاروق اٹھیں گے، پھر اہل بقیع اٹھیں گے. کیا مقدر ہے آپ کا، یعنی سرکار کی قربتوں میں سونا اور وہ تمام جنتوں کے انوار اللہ نے سمیٹ رکھے ان کے قدموں میں. اب کیا کہنا، اس سے بڑی حیات ظاہری اور باطنی میں جو اعزاز سرکار کے صدقے میسر آ سکتا ہے اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اور جتنے قیامت کی صبح تک جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ اپنا سلام پیش کرتے ہیں تو سرکار ابو صدیق کی بارگاہ میں اور عمر فاروق کی بھی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتے ہیں. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور بہت ہی کمال کا، اور یہ واقعہ اتنا مطلب ہے، یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے اور اس کے اندر ایک تکلیف نہیں ہے، بے شمار تکالیف ہیں. بلکہ آپ کے علم میں آپ تو وہاں گئے ہوں گے کہ یہ جو غار ثور ہے بالکل مخالف سمت میں ہے، اور مدینہ جو ہے وہ دوسری سمت میں ہے. صرف ان کے، اور یہ ابو جہل اس نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا تھا. اور وہ سراقہ والا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہے. اور دیکھیے جب سراقہ وہاں سے گزر رہے تھے تو زمین میں حکم دیا حضور نے. دیکھیے یہاں عقیدے کی بات یہ ہے کہ واقع رحمت للعالمین ہے، جو شب کو کہہ دیا دن ہے نا،
تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تو ہمارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. وہ آقائے دو جہاں کہ جن کے اشارے ابرو پر چاند اپنا کلیجہ چاک کر دے، ڈوبا وہ سورج پلٹ آئے، اور درخت اپنی جڑ کو اکھاڑ کے ان کے قدموں میں آ پڑے، جانور جن سے کلام کریں، یہ بات ہے. تو اب اگر وہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ زمین خذ، اسے پکڑ لو، سراقہ کے گھوڑے کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ زمین میں دھس گئے. پھر آواز لگے کرنے کے میں معافی چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، ہاں معذرت چاہتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، ہم لوٹ جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اور آگے بڑھے، پھر انہوں نے دوبارہ کمندیں پھینکی، پھر زمین نے پکڑ لیا. تیسری بار پھر ایسا کیا تو حضور نے فرمایا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ بات مستقبل کا دیکھنے والا کہہ سکتا ہے، یہ بات غیب داں پیغمبر کہہ سکتا ہے، یہ بات تسخیر کائنات کا چشمہ سیاد ہی کہہ سکتا ہے، یہ بات اللہ کا رسول ہی کہہ سکتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا. بالکل اس میں کوئی یعنی کہ جو کیسر القصہ کے فتوحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاحظہ فرما رہے تھے. بشارت مصطفی کا کہ یہ عملی تعبیر ہے کیسر القصہ کی فتح یابی. اور صحابہ کرام نے سرکار فاروق اعظم کے دور میں جس عظیمت و استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس دور کے جو بڑے سپر پاورز تھے انہیں قدموں میں ڈال دیا، ان کے تخت و تاج کو رون دیا، اس کی بنیادی وجہ تھی کہ عقائد جہاں بشارت دی. کتنی بڑی بات تھی. اور یہ کفار مشرکین مذاق اڑاتے تھے. عجب بات ہے، کھانے کے لیے ٹھکانا نہیں ہے، ایک کھجوروں پہ گزارا کرتے ہو، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اور دو سپر پاورز کو تم چیلنج کر رہے ہو. عجب بات تھی. لیکن بات وہی ہے کہ جو مصطفیٰ پیاری کی زبان مقدس سے جو بات نکل جاتی ہے آفاق و انفس کو، اور اسے احترام کرنا ہی پڑتا ہے. بے شک. اور جب یہ سارا معاملہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو پھر آپ نے وہ 2 کنگن منگوائے، سراقہ کو بلایا اور وہاں پہ پہنا. ایک بطور بھی اس میں جو دلچسپ ہے کہ حضرت سراقہ ظاہر ہے کہ بہت معمر ہو گئے تھے، عمر دراز ہو گئے تھے، اسلام تو لے آئے تھے، معمر ہو گئے تھے. تو کبھی انہیں آخری ہچکی آتی تو لوگ کہتے کہ اب آپ رخصت ہونے والے ہیں، اب آپ چلے جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا. تو سراقہ کہتے نہیں، ابھی حضور کی بشارت مکمل ہونے والی، جب تک کہ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں نہ پہن لوں، بے شک اس وقت تک جو ہے میری موت نہیں آئے گی. بے شک پیغمبر نے فرمایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ نے کہا تھا کہ جاؤ انہیں پکڑ کے لے آؤ تو ہم تمہیں سونے میں تول دیں گے اور جواہرات میں تول دیں گے. یہ بات تھی نا، اور 100 اونٹ کا بھی. بالکل ہاں، جواہرات بھی تول. تو حضور نے فرمایا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کا کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ دل کی کیفیات کا جاننا، یہ نبی جو ہوتا ہے احوال دل سے باخبر ہوتا ہے. النبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والے. جی بالکل ایسے ہی. تو میں اس کر رہا تھا کہ یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہجرت ہے، واقعہ سفر ہے، مدینہ طیبہ کی حاضری ہے اور مسجد نبی شریف کی زمین کی خرید ہے، یہ نہایت ہی یہ وہ باتیں ہیں جسے آپ بیان کریں اور ہر قدم قدم پر جو ہے عشق و عرفان کا پھوٹتا ہوا چشمہ، بہتی ہوئی لہریں اور اعتقاد کی جنت کا آپ کو اندازہ ہوگا. اور بلا شبہ یہ تمام چیزیں صحابہ کرام کو اس لیے حاصل تھیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز سے ان کے دل وابستہ تھے. بے شک. اور یہ صدقہ خیرات دیکھیں ان کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لائف میں جو کچھ کمایا تھا، بلکہ یہ جب غلام آزاد کر رہے تھے تو ان کے والد صاحب جو تھے ابو قحافہ، انہوں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ابو بکر تم غریب لوگوں کو چھڑواتے ہو، غلاموں کو، تم طاقتور جو لوگ ہیں انہیں چھڑواؤ یا انہیں، تاکہ تمہارا جو کل کو بازو بنے. تو آپ نے فرمایا تھا میں کسی غرض سے نہیں چھڑواتا، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں. پھر ایک دولت مند تاجر تھے، یہ نہیں ہے کپڑے کا کام کرتے تھے، اور مدینہ میں بھی بعد میں بھی کپڑے کا کام انہوں نے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے سارے کا سارا جو ہے اپنا مال و متاع تھا وہ اللہ کے رسول کے سامنے لا کے اور اسلام کی خدمت کے لیے. اور اسی حوالے سے بات اور ایڈ کروں میں، غزوہ تبوک کے موقع سے ظاہر کہ جو اسے غزوہ ذبیح العسرہ بھی کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک کو، یعنی کہ ایک ایسا غزوہ اس میں تنگی تھی، اسرت تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب اسرت اور تنگی آتی ہے تو لوگ شکوہ کرتے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جب اسرت و تنگی ہم ان پہ مسلط کرتے ہیں تو شکوہ کرتے ہیں. مطلب لیکن وہ زمانے ماضی کے اچھائیوں کو، عشرتوں کو، عیش کوشی کو، راحتوں کا تذکرہ نہیں کرتے. انسان کی فطرت ہے. جی بالکل. مگر صحابہ کرام کا کیا عزم تھا، حوصلہ تھا، اور کس قدر یہ عظیمت تھی ان کی زندگیوں میں کہ غزوہ تبوک کے موقع سے خود مطلب گزر بسر کا سامان نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا تمہارے پاس کچھ ہے تو لے آؤ. ہر صحابی اپنی حیثیت مقدار کے مطابق وہ گیا اپنے گھر سے لے کر آیا. تو
खुदा के रसूल ने हर सहाबी से पूछा तुम क्या लेकर आए हो, तो हर सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह। हज़रत उमर ने कहा कुछ लाया हूँ, कुछ छोड़ आया हूँ बच्चों के लिए। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कुछ लाया हूँ, कोई बच्चों के लिए छोड़ आया हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा ने कहा कुछ ले आया हूँ, कुछ हसनैन के लिए छोड़ आया है। हर सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह कुछ लाया हूँ, कुछ छोड़ आया हूँ घर में बच्चों के लिए। मगर जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर से हुज़ूर ने पूछा कि अबू बकर तुम क्या लेकर आए हो, तो आपने कहा या रसूल अल्लाह जो कुछ था मैं लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। तो खुदा के रसूल ने पूछा घर भी क्या छोड़ा है, तो कहा या रसूल अल्लाह अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलुहु, मैंने घर में अपने अल्लाह को छोड़ा है और उसके रसूल को छोड़ा है। कितनी बड़ी बात है कि हमारे जिस्म जान के मालिक, हमारे बच्चों को लुक आफ्टर करने वाले, हमारे खैर खां और मुस्तकबिल के आने वाले खतरात से हिफाजत करने वाले, फाका कशी हो या इस तरह की सरमस्तियां हो, हर मरहले हयात में कामयाबी अता करने वाली ज़ात खुदा की है और उसके रसूल की, उसी पे एतमाद भरोसा है। अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलुहु, हमने अपने घर में अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलुहु, हमने अपने घर में अपने अल्लाह को छोड़ा है और उसके रसूल को छोड़ा है। कितनी बड़ी बात है कि मोमिनीन के घर की हिफाजत अल्लाह करता है, उसके रसूल करते हैं। इसी कैफ में जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, इसी कैफ में सिदरतुल मुंतहा की चहकती हुई बुलबुल बारगाह मुस्तफा में तशरीफ लाते हैं जिब्रील अमीन जी जी, और कहा या रसूल अल्लाह अब इस कैफ में, इस आलम फक्र में अपने साहिब अबू बकर से पूछें आप कि क्या अल्लाह से राजी हैं, इस हाल में अल्लाह से राजी हैं। तो जब सिद्दीक़ हज़रत अल्लाह और जिब्रील का सलाम पेश किया अबू बकर को, उसके बाद उन्होंने पूछा कि अबू बकर बताओ, जिब्रील ये पूछते अल्लाह ये पूछता है कि क्या तुम इस कैफ में राजी हो। तो जब ये पूछा कि अबू बकर ये बताओ कि हाँ तुम्हारा खुदा तुमसे ये पूछता है कि इस कैफे में तुम राजी हो, इस हालत फक्र में तुम राजी हो, तो ये कहते हुए जब हुजूर ने पूछा तो अबू बकर वजद में आ गए और कहा अना अन रब्बि रादिन, अना अन रब्बि रादिन, मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं। क्या कैफियत रही होगी, आप अंदाजा करें कि सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों में डालकर अब कहते हैं मैं अपने अल्लाह से राजी, इस हाल में भी अपने अल्लाह से राजी हूं। यानी कि तमाम जज्बे इज़हार की इंतहा है ये कि सारी बताए हयात को नबी के कदमों पर इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए डाल दिया, उसके बाद ये कहते हैं मैं अपने रब से राजी हूँ। और ये मिसाल और नहीं मिलती, बल्कि उसी ग़ज़वा तबूक में जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सामान सारा लेके आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आधा सामान जो है वो मैं छोड़ देता हूँ, आधा सामान ले आता हूँ, तो ज़हन में ये सोच रहे थे कि आज जो है मैं अबू बकर को सबकत ले जाऊंगा। लेकिन जब वहां भी सूरत हाल देखी तो कहते नहीं, फिर वो ये उन्होंने कहा कि मैं अबू बकर पे कभी भी सबकत नहीं ले जा सकता। अब आप अंदाजा करें कि कितना मुकाम है कि हजरत उमर भी इस हवाले से मतलब है कि आप आवाज से कह रहे हैं कि मैं अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये देखिए, ये भी एक किस्म का वो होता है रश करना, जैसे आप कहते हैं रश करना, और नेकियां उनकी। अच्छा, उनकी जो सादगी है उस पर भी आप देखें कि खलीफा बनने के बाद भी उन्होंने जिंदगी के काम, बल्कि एक जगह पे ये लिखा हुआ था कि एक घर के कुछ बकरियां थी तो उनके वो दूध जो है वो दोते थे। खलीफा बनने के बाद वो जो खातून थी, एक बल्कि बच्ची थी, तो कहती कि या हजरत अब तो आप खलीफा बन गए हैं, अब तो आप हमारा काम छोड़ देंगे। तो आपने फरमाया नहीं, अब भी मैं वही काम करूंगा जो पहले करता आया हूं। आप अब अंदाजा करें कि खलीफा वक्त जो है वो लोगों के घरों के काम भी करता रहा इस तरह। कितनी अजीम मर्तबत है कि जब सब कुछ बारगाह मुस्तफा में आपने कुर्बान कर दिया तो जिब्रील तशरीफ लाए, कहा आपके रब ने आपके अबू बकर पे, आपके सिद्दीक पे सलाम भेजा है, वो खुदा जिस पे खुद सलामती भेजे। कुरान अज़ीम की आयत करीमा सूरह हदीद की उसी हवाले से ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्ल फ़त्ह व क़ातला, कि तुम्हें का हर कोई बराबर नहीं हो सकता है कि वो उन लोगों के मद्दे मुकाबिल जिसने क़ब्ल फ़त्ह मक्का से पहले खर्च किया, अल्लाह की राह में पेश किया और फिर जो है अल्लाह की राह में क़ताल किया। और ये आयत करीमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल में कि ये वो हैं जिन्होंने क़ब्ल फ़त्ह मक्का आपने सब कुछ बारगाह मुस्तफ़ा में नजर पेश कर दी, और फिर जानिसारी का आलम यह है कि वो तमाम गज़वात जहां आपकी शिरकत जरूरी थी आप हाजिर हुए। इसमें कोई बिल्कुल, और सहाबा का जो बाकी है, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दफा बयान किया, जब वो खलीफा थे तो उन्होंने लोगों से पूछा सबसे ज्यादा जो है आपकी नजर में जो शुजाअत वाला है वो कौन है, तो आपने फरमाया जी आपके अलावा कौन होगा। आपने फरमाया नहीं, मेरे नजर में वो अबू बकर है। और फिर कहा कि उसके कई वाक़यात मेरी नजर में है। एक दफा गज़वे में हम एक खैमा लगा रहे थे और ये तय हो रहा था कि अब खैमे के बाद अल्लाह के रसूल जब यहाँ क़याम करेंगे तो वो कौन होगा जो हिफाजत करेगा। तो अब ये तय नहीं हुआ था, तो देखा था हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है तलवार लेके पहले आ गए, और उसके बाद कई हमलावर काफिर हुए लेकिन हर एक का मुकाबला किया। इस तरह 2-3 जगहों पे फिर उन्होंने कहा कि एक दफा एक अल्लाह के रसूल के ऊपर कुछ लोग हमलावर हो चुके थे और पूरी तरह उन्होंने जकड़ा हुआ था, तो वहां वाहिद जो है वो सहाबी उस वक्त गए थे, तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर छुड़ाया और धकेला।
تو پھر انہوں نے بڑا ایک تاریخی جو ہے وہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا فرعون کے دور میں اگر کسی مومن کی پوری زندگی بھی سامنے ہو اور ابو بکر کا ایک لمحہ جو زندگی کا ہے وہ بھاری ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے. کرم اللہ الکریم. تو یہ آپ کا مقام. پھر آپ کی خدمات کا آپ احاطہ چلنا پہ نہیں کر سکتے. قرآن عظیم کی 20 سے زائد آیت کریمہ جو ہے، اور جس سے آپ نے کہا کہ قرآن پاک کی آیت کہ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یہ حضرت صدیق اکبر کے ایک شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ وہ ہیں کہ جو یہ وہ لوگ ہیں جو متقی و پرہیزگار ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ اپنی تقوی و طہارت کی انتہاؤں پر ہے، اور انہوں نے اپنا سارے متاع زندگی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. بے شک. تو یہ وہ لوگ ہیں اور جو متقی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال جو ہے اس لیے دیتے تھے تاکہ دشمنوں کی گلو خلاصی، غلاموں کی گلو خلاصی کے لیے قرآن پاک نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. بے شک بے شک. تو اس طرح آپ کے کار وقت تو نہیں ہے چونکہ بہت کم، تقریباً 8 منٹ اور رہ گیا ہے. اس میں جو اہم بات ہے آپ دیکھیں ان کی زندگی پاکہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے رخصت کے بعد جب آقا انتقال فرما گئے تو ایسے میں آپ مسئلہ خلافت پہ تشریف رکھیں، اور آپ جو ہے 2 سال 2 ماہ کے آس پاس جو ہے آپ کی خلافت کا جو دور ہوتا ہے وہ اس آپ کی مدت خلافت کے بعد انہوں نے 2 سال 2 ماہ لکھا ہے، بعد 2 سال 8 ماہ 8 دن لکھا ہے. جو مشکات شریف کے حواشی پہ جو بات لکھا ہے کہ آپ کی مدت خلافت جو ہے وہ 2 سال 3 ماہ 6 دن لکھا ہے. ایک مقام پہ آپ کی مدت خلافت جو ہے 2 سال 3 مہینہ 8 دن لکھا ہوا ہے. بہرکیف جو بھی ہو، عرض تھا کہ اس مدت خلافت میں آپ نے کارنامے حیات انجام دیے. وہ لشکر اسامہ کو دیکھیے کہ سرکار کے وصال کے بعد چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر حیات ظاہری کے آخری لمحے میں لشکر اسامہ کو رومیوں کے مد مقابل جو شام کے سرحد پہ جو ہے جو مدینے پہ حملہ آور ہونے والے تھے ان کی سرکوبی کے لیے آپ نے جو ہے بھیجا جو وہ تھے. تو اب بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ چونکہ ابھی نوجوان ہیں، عسکری فن عسکری سے اور فوجی معاملات سے اتنے زیادہ انہیں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہیں اور میدان جنگ کے بہت بڑے سپاہی نہیں ہیں، کیوں نہ انہیں بھیجا جائے اس جنگ کے لیے جو ان کے کمان اس کے ہاتھ ان کی قیادت ہو. جو فاروق اعظم ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، بڑے بڑے سب لوگ ہیں. اس موقع سے انہیں بھیجا جائے جو انہوں نے اس سے پہلے کمان سنبھال چکے ہیں. تو اس وقت سرکار صدیق اکبر نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ یہ میری جرأت ایمانی کو گوارا نہیں ہے کہ جس لشکر کے کمان کو، اس لشکر کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسامہ کو سونپی ہے میں اسے برخاست کر کسی اور کو متعین کروں. نگاہ نبوت نے انہیں انتخاب کیا ہے، وہ نگاہ نبوت کے منتخب تھے، ہماری جرأت نہیں کہ میں انہیں معذور کر سکوں. اور آپ نے دیکھا کہ باہر کے جو بھی صورتحال بنی اور لشکر اسامہ کو آپ نے بھیجا اور وہ کامیاب ہوئے. بے شک. اور اس کے بلکہ خلافت میں کچھ اور بھی کچھ ایسے فتنے، کچھ ایسے پرابلمز بھی آئے، ان کا بھی بڑا اچھا آپ اگر تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال لیجیے کہ خاص طور پہ زکوٰۃ کے حوالے سے بعض گروہوں نے انکار کیا تھا. معنی زکوٰۃ انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ مگر اونٹ کی ایک نکیل بھی کسی کے ذمہ باقی رہتی ہے تو میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا، ان کے خلاف بھی جنگ کروں گا. اور پھر وہ مسلمہ بن کذاب کا جو ختم نبوت کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ اگر پھر یہ کہا کہ ہاں ایک بات اور کہ جب لشکر اسامہ کو آپ نے مسلمہ بن کذاب کی جو بات کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف آپ نے جنگ کی تو کہا کہ ایسا ہے کہ اگر آپ فوری طور پر ان سے جنگ لڑیں گے تو ممکن یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں خالی ہو جائے گا اور یہاں دشمن جو ہے حملہ آور ہو جائیں گے. ابھی اس میں قد تاخیر کی جائے، مصلحتوں سے کام کیا جائے. تو آپ نے کہا نہیں، اگر مدینہ کے جنگل کے جانور ابو بکر کے رانوں کے گوشت بھی آ کر اگر لے جائیں گے اچک کر تو بھی میں مسلمہ کذاب کی جنگ لڑوں گا. میں یعنی کہ کوئی بندہ بھی نہ رہے تو میں اکیلا بھی ہوں تو میں کافی ہوں، اور میں کسی لمحے میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ختم نبوت کے اس عظیم عمارت میں نقب زنی کی جائے. اور اسے انہوں نے شہید کیا، مروایا انہوں نے. اور بہت سے اور بھی لوگ تھے. ہاں جی ہاں، اور بھی صحابہ کرام بھی بلکہ بہت سارے شہید ہوئے تھے. اور یہ وہی وقت تھا جب بہت سارے حفاظ جو ہیں وہ تقریباً یہ سارے اس پورے دورانیے میں 1000 کے قریب جو ہے وہ حفاظ بھی شہید ہو گئے جنگ موتا میں. تب جو ہے وہ قرآن پاک کو جنگ موتا میں تقریباً 70 حفاظ کے قریب شہید ہوئے. اور اس شہادت میں یا اس کا امکان تھا کہ حفاظ کرام جو اس کثرت سے شہید ہوئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا جو ذخیرہ سینے محفوظ ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو اس کے بعد جو ہے پھر اسے مرتب فرمایا آپ نے قرآن عظیم کو. بہرکیف جہاں تک قرآن پاک کے تحفظ کا تعلق ہے قرآن خود ارشاد فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے. بہرکیف یہ مسلمہ کذاب کو مارا جانا اور
اس بدبخت کو فنا فی النار کرنا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور اس جگہ پہ جب ضرورت تھی ان لوگوں کو ساتھ میں لانے کی تو اس وقت بھی کہا گیا جب دین آ گیا، جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو پھر اپنا بھی نہیں ہے. بالکل ختم نبوت جو ہے اس پہ ختم نبوت ہمارے ایمان اعتقاد کا بنیادی حصہ ہے. کسی بھی چاہے مسلمان کذاب ہو، چاہے اس کے بعد ختم نبوت کے اتنے دعوے دار ہیں، وہ کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، اور سب جو ہیں وہ جہنم کے شعلوں کے حوالے کیے جائیں گے، اور بلکہ جہنم میں دہک رہے ہیں وہ اب بھی. اور کسی بھی حیثیت سے جو تعویل کرتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. نہ ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ عطائی نبی ہوگا، نہ مجتہد نبی ہوگا، نہ مقلد نبی ہوگا، نہ کسبی نبی ہوگا. نبی صرف نبی ہوتا ہے، اور نبوت و رسالت کا دروازہ عقائد جہاں پہ بند ہو چکا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ان کے بعد نہ کوئی رسول جل وخاتم النبیین بن کر آئے، ان کے بعد نہ کوئی رسول جل وگر ہوگا اور نہ کوئی نبی جل وگر ہوگا. تو ختم نبوت ہمارے ایمان کا، ہمارے اعتقاد کا بنیادی حصہ ہے. اور جن لوگوں نے اب تک ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان و مال قربان کی ہے، رب قدیر کی رحمتیں ان کے قبر پاک پر قیامت کے صبح انشاءاللہ نازل ہوں گی. اور اس کے سرخیر اول سرکار صدیق اکبر کی ذات، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ہمارے پاس یہ محدود وقت ہے. ہم نے کوشش کی ہے لیکن میرا خیال ہے ہم آدھا بھی نہیں بات کر سکے، ہم ایک 1% بھی شاید بات نہیں کر سکے. جی میرا خیال ہے آخر میں دعا کروا دیجیے اور اس کے بعد اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب قدیر اللہ، جو کچھ اس وقت ہم نے آج کی یہ شب سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام گرامی اور ان کی ذات پاک کے حوالے سے منعقد کیے، مولا حضور نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کے توسط سے مولا ان کی قبر پاک پر، سرکار صدیق اکبر کی قبر پاک پر رحمت و نور کی بارش فرما. اے اللہ، ان کے احسانات کے توسط سے پورے ملت اسلامیہ کو زندگی، حوصلہ اور عظیمت عطا فرما، استقامت عطا فرما. اے اللہ، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عقائد و جہاں کے ساتھ وفاداری کی مولا، ان وفاداریوں کے راستوں پر، ان عشق و عرفان کے راستوں پر، اس صدق و صفا کے راستوں پر اے اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. پورے ملت اسلامیہ جس وقت انتشار زبوہاری کا شکار ہے، افلاس کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، بدنظمی کا شکار ہے، ایمان و عمل کی راہوں سے دور ہے، اے اللہ ہم سب کو فاتح بدر و حنین کا صدقہ عطا فرما، صدیق اکبر کا صدقہ عطا فرما، ان کے جذبہ عشق جانثاری کا صدقہ عطا فرما، حب رسولی کا صدقہ عطا فرما، ان کی وفا کیشی کا صدقہ عطا فرما، ان کی ہجرت، ان کی مسافرت، ان کی دعوت و عظیمت کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں اہل ایمان و یقین پریشان مولا ان کی پریشانیاں دور فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، شفا کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ اس وائرس سے ہم سب کو نجات دے دے. آسمان کی بلندیوں سے اہل زمین کے لیے ٹھنڈی ہوا نازل فرما. قلب مستر کو اللہ سکینہ عطا فرما. دکھتی ہوئی رگوں پر تسکین کا مرہم عطا فرما. اے اللہ نبی آخر الزماں کے قدم ناز کے صدقے، رخ مصطفیٰ کے صدقے جو ہم میں مرحومین ہیں، اللہ ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، انہیں کربر کربر جنتیں عطا فرما. ہمارے بھائی طارق صاحب کے والدین کریمین کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، انہیں کربر کربر جنتیں عطا فرما. ہم سب کو ایمان اسلام پہ زندہ رکھ اور اسلام پہ موت عطا فرما. کچھ رہے کہ نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دیجئے جس سے کہ بندوں کا بھلا ہو. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت آپ سب سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ. السلام علیکم، خدا حافظ.